اب ان لوگوں کی بات کریں گے جن کو ہماری دعاؤں کی سخت اشد ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 2770 ہو گئی ہے، 9,500 سے زائد زخمی ہیں، شہداء میں 724 نومولود اور کم عمر بچوں کی تعداد ہے، اور دل دہلا دینے والے مناظر ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اس وقت میں جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ ممتاز صاحبہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ممتاز صاحبہ میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ ان حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے فی الحال تو کوئی ایسا اندیا بھی نہیں نظر آ رہا کہ بند ہوگی یا پھر خون ریزی کا سلسلہ رکے گا، ایسے میں امداد پہنچنا، انسانی امداد پہنچنا اشد ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان اس محاذ پر اپنے طور پر کس طرح، کہاں کیسے بات کر رہا ہے، ذرا بتائیں گی ہمیں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو فلسطین میں اس وقت سچویشن ہے اس پر اپنی آواز ہر اس فورم پہ اٹھائی ہے جہاں پر بھی انٹرنیشنل لا کی ڈسکشن ہو رہی ہے یا ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ یو این جنرل اسمبلی کا سیشن جو ابھی جاری ہے اس میں پاکستان کے مندوب نے اسرائیل کی جو اس وقت جارحیت ہے اس پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ واضح کی ہے۔ اسی طریقے سے ہیومن رائٹس کاؤنسل جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے اس کا اجلاس جنیوا میں ہوا، وہاں پر بھی پاکستان نے بڑا ایک اصولی موقف لیا، اور وہاں پر OIC کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے وہاں پر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں ہم نے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا کہ یہ جو اس وقت بربریت کی داستان ہے اس کو ختم کیا جائے، اور غازہ کے اوپر سیج جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اسی طرح سے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا جو جدہ میں ہمارا مشن ہے وہ وہاں پہ OIC کے رکن ممالک کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا۔ اس کے نتیجے میں کل ایک اسپیشل سیشن ہونے جا رہا ہے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا، جس کا پاکستان بھی رکن ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور وہاں پر ہماری جو ویو پوائنٹ ہے وہ پریزنٹ کریں گے، جس میں فوری طور پر سیز فائر کی بات ہے، جو اس وقت ایک سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے غزہ کے خلاف، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس فوری طور پر غزہ کے عوام کے لیے دی جائے، اس پر ہماری ممتاز صاحبہ، کل دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کھل کے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور بیان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر اس شخص کے خلاف، یہ بھی دبے الفاظ میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ امریکہ اپنی سٹینڈنگ جو ہے وہ ثابت کر چکا ہے۔ یہاں OIC کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے کسی بھی اسلامی بھائی نے یا بشمول پاکستان نے اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ غزہ کی سپورٹ میں ابھی تک نہیں دیا، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اسی لیے OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، اور پاکستان بھی باقی اسلامی ممالک کی طرح اس سچویشن پر کنسرنڈ ہے، اور وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں کچھ وزرائے خارجہ سے بات چیت بھی کی ہے۔ ان کی کل ایران کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے UAE کے اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اور مصر کے وزیر خارجہ سے یہ بات بھی کی ہے، اور تاکہ OIC کا ایک متفقہ بیان سامنے آ سکے۔ جب جدہ میں کل کانفرنس ہوگی اس کے بعد ایک متفقہ پوزیشن آئے گی جو کہ پاکستان کی اور اسلامی ممالک کی جو پوزیشن ہے اس پہ بڑی کلیئرلی سامنے آئے گی، جو آپ کو یقین ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہوگی۔ اچھا ممتاز صاحبہ، اب جیسے کہ پاکستان نے فلسطین میں امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اسپیسیفکلی یہ جو اسسٹنس ہے یہ والی، اس کو پہنچانے کے لیے زیادہ کون سے ملک ہیں جن سے رابطہ کیا جا رہا ہے؟ شام آئی تھنک سو زیادہ اس کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر کا بارڈر کھلے گا تو یہ امداد وہاں تک پہنچے گی، تو شامی حکام سے آپ لوگوں کی بات چیت کس طرح کی ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ جی، اس میں تو ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو ایک یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز کے ساتھ ہو رہی ہے، جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ
मिस्र के हुकाम के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि गाज़ा का एक जो बॉर्डर है वो खुलता है इसके साथ, मिस्र के साथ। तो हम मिस्र के साथ भी इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह जानती हैं इस वक्त बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं और किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हो रही। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ दें और जल्द से जल्द इस सिचुएशन के लिए पाकिस्तान अपनी इमदाद भिजवा सके। जी, बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इमदाद भिजवाए। अच्छा, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 6 तारीख से जो है ये जंग शुरू हुई है और अभी तक जो है वो जारी है। शहादतों की तादाद भी बढ़ गई है, दोनों जानिब से मिसाइल दागे जा रहे हैं। अब सीज़ फायर की अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या खिते में बातचीत चल रही है कि सीज़ फायर की जानिब बढ़ने के लिए कोई एक फरीक तैयार है? देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक आवाज़ से इस पर बात करे और सीज़ फायर पे ज़ोर दे। और ये जो डेली बेसिस पर बम्बार्डमेंट हो रही है, बमबारी हो रही है गाज़ा पर, उसको बंद करवाया जाए। तो हम तो इसीलिए पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस में, हम ये बात कर चुके हैं कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पर जो सूरत हाल है उस पर अपना रोल अदा करें। अच्छा मुमताज़ साहबा, कैसे पॉसिबल है कि इजराइल पर जो प्रेशर है वो इस हद तक बढ़ाया जाए कि वो मजबूर हो जाए कि यहाँ पर जंग बंदी की जाए या फिर इस सिलसिले को रोका जाए? इस हवाले से जो दुनिया में आप काविशें देख रही हैं, मैं अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, कौन से ममालिक हैं जो कि भरपूर तरीके से आगे आने, स्पेशली ईरान की अगर बात की जाए तो क्या स्टांस देख रही हैं अभी हालिया सिचुएशन में? देखिए, मैं दूसरों की पॉलिसी पर तो तबसरा नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना रोल अदा करेगा। हमारी एक लीडरशिप पोजीशन है OIC में। इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा ने ये अहम ममालिक के साथ टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस की हैं और आगे भी जारी रखेंगे। अभी ये कल जब जद्दा में मीटिंग्स होंगी वहाँ पर भी पाकिस्तान अपना रोल अदा करेगा और जो पार्टिसिपेटिंग वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा आएंगे उनसे भी वज़ीर ख़ारजा इस मसले पर अपना एक बातचीत भी करेंगे और एक रोल अदा करेंगे ताकि एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप हो इस मामले पर। बिल्कुल जी, बेहतरीन। अच्छा मुमताज़ साहिबा, आखिर में जाते हुए हम ये चाहेंगे कि आप हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के साथ जो है वो किस तरीके से जो है इज़हार यकजहती पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो किन अल्फाज में करना चाहेंगी जाते जाते? जी, वो पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है और ये आज से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीन का जो हक़ खुद इरादियत है उसका परचम बुलंद रखा है। और हम अभी भी सबसे पहले हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है गाज़ा में, उसको ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो ताकि फ़लस्तीनियों को उनका जो हक़ है एक ख़ुद मुख्तार रियासत में रहने का वो दिया जा सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने अपने मौक़िफ़ और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।